سے، اور فرمایا یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عارضی خوبصورتی کے چکر میں ہم دائمی جہنمی بنتے ہیں، اور فرمایا اور وہ اس سے بھاگنے کی بھی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ کا وعدہ ان سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے ہمیشہ سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ بڑا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ دو آپشنز ہیں اب ہمارے پاس، یا تو اپنے رب کی اطاعت ہے یا پھر شیطان کی اطاعت۔ جو رب کی اطاعت کرے گا اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، اور فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، فرمایا اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر بدلہ موقوف ہے۔ جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ ملے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو بھی دوست نہیں پائے گا اور کسی کو مددگار نہیں پائے گا۔ اور فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی کوئی نیک کاموں میں سے کوئی کام کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں ضرور داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور فرمایا کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر، لفظ ہے نقیرہ، اپنے کھجور کی گٹھلی کے اوپر وہ چھوٹا سا سراخ، چھوٹا سا ایک نقطہ سا لگا ہوا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے، اور میں اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ خلیل، حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور نہایت کمزور بچوں کے بارے میں بھی اس بارے میں کہ یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی نیکی تم کرو گے بے شک ہم اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی طرف سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرتی ہو تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیا کریں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ معاملات صلح صفائی سے حل ہو جائیں، اور فرمایا اور تمام طبیعتوں میں حرص رکھ دی گئی ہے، تمام ہر طرح کے نفس کے اندر حرص رکھی گئی ہے۔ اور حرص کس چیز کی ہے؟ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں پورے حقوق دوں نہ دوں لیکن مجھے میرے حقوق پورے ملنے چاہیے، یعنی میں اپنے فرض پورے کروں نہ کروں، جو میرے حقوق ہیں اگلا بندہ اپنے فرض پورے کرے اور مجھے میرے حقوق دیتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم احسان کرو گے، کوئی اچھا نہیں بھی کر رہا پھر بھی اچھا کرو گے، تو پھر اور دوسرا کام اللہ سے ڈر کے رہو گے، اللہ کی رضا کی خاطر ایسے اچھے کام کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت سودا بنت زمعہ جو کہ بوڑھی ہو چکی تھی، بزرگ ہو چکی تھی، ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے دے، تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دی تھی، ہبہ کر دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے نکاح میں رکھیے گا لیکن میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں۔ تو اس طرح سے کیا پتہ چلا کہ اگر اپنے کچھ کاموں کے اندر کمپرومائز کر کے گھر بسنے کا بہت زیادہ چانسز ہوں تو پھر کمپرومائز بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ صلح ہی بہتر ہے۔ اور جب ایک انسان احسان کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ بہت غور سے دیکھنے والا، بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا ہے اور اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اور فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن
النساء، فرمایا اور تم ہرگز نہیں ایسا کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو، خواہ تم ہرس بھی رکھتے ہو، بس تم مت جھک جاؤ ایک طرف، مکمل جھک جانا کہ اس طرح کی دوسری عورت کو لٹکا ہوا ہی چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ سب جانتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایک بیوی سے بڑی محبت تھی، اور وہ کون سی تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ میری بیویوں کے درمیان اس چیز کی تقسیم ہے جس کا میں اختیار رکھتا ہوں، یعنی رزق ہے، کپڑا ہے، سونا ہے، اٹھنا بیٹھنا، جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں میں ان کو دے دیتا ہوں کیونکہ وہ میرے اختیار میں ہے، لہٰذا تو مجھے اس چیز پر ملامت نہ کر جس کا میں اختیار نہیں رکھتی، یعنی جو میرے انڈر کنٹرول نہیں ہے اس پر میری پکڑ نہ کرنا۔ اور وہ کیا ہے؟ دلی میلان، یعنی سم ٹائمز دل کسی ایک کی طرف مائل ہے تو اللہ اس پر میری پکڑ نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو، ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس مرد کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اور وہ ان میں انصاف نہیں کرتا تو وہ کل قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائے، اگر میاں بیوی کے درمیان صلح نہیں رہ پائی، علیحدگی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر طلاق ہو گئی ہے تو زندگی رک گئی ہے، بس اب زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کرے گا، اور اللہ ہمیشہ سے وسعت والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔ جتنی چیزیں آپ کے اور میرے پاس ہیں یہ سب عارضی ہیں، یہ اللہ کا مال ہے جو عارضی ہمارے پاس ہے۔ اور فرمایا بے شک یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر طرح بے پرواہ اور قابل تعریف ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، بار بار فرمایا جا رہا ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کوئی سورج، ستارہ، چاند، سیارہ کسی کی اختیار میں، کسی کی ملکیت؟ زمین کے ٹکڑے کے بارش بنتے ہیں لیکن کیا وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ بطور وکیل کافی ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تم اس زمین میں انصاف نہیں کرو گے، تم رب کے فرما بردار بن کے زندگی نہیں گزارو گے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں تباہ کر دے، تمہیں ہلاک کر دے، تمہیں اس زمین سے لے جائے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ اسی طرح دین کا کام بھی ایسے، اگر ہم مخلص ہو کے دین کا کام نہیں کریں گے تو کیا دین کا کام رک جائے گا؟ کیا میں کبھی مسجدیں سیل ہوتی دیکھی ہیں؟ کیا مدارس آپ نے دیکھا سیل ہو گئے، بس ختم ہو گئے، بنجر ویران؟ اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ اگر تم متقی بن کے نہیں چلو گے، تم مخلص نہیں رہو گے تو دین کا کام بھی نہیں رکے گا، بلکہ یہ تو ہوتا رہے گا، ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا، ہم نہیں آئیں گے تو اللہ کسی اور سے لے لے گا، تو کیوں نہ ہم ہی اس راستے پر جمے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، اور فرمایا ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اے لوگو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذاتوں یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی وہ گواہی کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا اگر کوئی مالدار ہوگا یا فقیر ہوگا تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ دیکھیں جب گواہی دینے کی بات آتی ہے نا، جب کسی کی سائڈ لینے کی بات آتی ہے کون ٹھیک اور کون غلط ہے، تو ہم ہمیشہ دیکھیں دو لوگوں کا معاملہ ہو، ایک بہت امیر ہو ایک بہت غریب ہو، ہم نارملی کس کو سپورٹ کریں گے؟ مالدار۔
امیر کو اس کی اچھی گاڑی اچھا گھر دیکھ کے اس کو سپورٹ کریں گے اور ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر کوئی غنی ہے یا فقیر ہے تو اللہ دونوں پر زیادہ حقدار ہے. گواہی کا معاملہ یہ تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے. اور فرمایا بس اس طرح کے معاملات میں اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو, انصاف سے کام لو. اگر تم زبان کو مروڑو گے, بات زبانی کرو گے, انڈائریکٹلی اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہو اور اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہو, تو فرمایا یا اپنا پہلو بچاؤ گے تو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو بھی خوب جاننے والا ہے. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم پتہ کیا دیا کہ اے ایمان والوں اللہ پر ایمان لے آؤ. کافروں کو نہیں کہا گیا, ایمان والوں کو اپنے ایمان کو ریفریش کرنے کا, رینیو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں اپنے ایمان کو دوبارہ سے تازہ کرو, اپنے ایمان کا لیول ہائیسٹ لیول پہ لے کے جاؤ. اور فرمایا اللہ پر, اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسولوں پر نازل کی اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی تھی. اور فرمایا ان سب پر ایمان لے آؤ. اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسول اور یوم آخرت کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بڑا ہی دور چلا گیا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے. اللہ کبھی بھی ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے, اللہ نے ان کو نہیں بخشنا اور ان کو کبھی بھی سیدھے رستے کی ہدایت نہیں دینی. اور فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. فرمایا خوشخبری دے دیجئے منافقوں کو, منافقوں کے لیے خوشخبری کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی. اور لفظ بشر خوشخبری دینے کا لفظ ان کو اذیت دینے کے لیے استعمال کیا گیا کہ تم دنیا میں اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہو نا, تم صحابہ کو اذیت دے کے, تم ایمان والوں کو اذیت دے کے, تم بندہ مومن کو اذیت دے کے یہ سمجھتے ہو کہ تم بڑا اچھا کر رہے ہو. وہ اپنی باتوں کے ذریعے اذیت دیتے ہیں نا منافق. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا تمہارے لیے خوشخبری ہے, ایک گڈ نیوز ہے. اور جب ایک انسان گڈ نیوز کا لفظ سنتا ہے تو انسان کے دل میں خود بخود خوشی آتی کہ اچھا کچھ اچھا ہوگا. لیکن ان کو کیا کہا گیا تمہارے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. یہ تب یاد کیجیے ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا پہلے پارے کے اندر, یخادعون اللہ ورسولہ, یہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے. تو ان کی سزائیں بھی کیسے ہیں کہ ان کو بھی دھوکے دیے جائیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے, ہم ایڈ والے باروں میں بھی پڑھیں گے کہ ان کو کہا جائے گا, ان کو سامنے جنت نظر آ رہی ہوگی اور ان کو کہا جائے گا تم چلے جاؤ جنت کی طرف. جب یہ جانا شروع کریں گے, چلنے لگیں گے, تو ان کی اور جنت کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی. اور یہی وہ منافق ہیں, ان کو کل قیامت کے دن بہت زیادہ نور روشنی عطا کی جائے گی پل صراط کو کراس کرنے کے لیے, کیونکہ پل صراط ایک تاریک پل ہے, اندھیرا اس کے اوپر, اور آپ کی اور میرے ایمان کی روشنی ہمیں وہ پل پار کروائے گی. ان کو اس دن نور لائٹ فراہم کی جائے گی, لیکن جب یہ اس لائٹ کے ذریعے پل صراط پہ قدم رکھ کے چلنا شروع کریں گے اس دن ان کا نور بجھ جائے گا. تو اس ٹائم پہ مومن دعا مانگیں گے, ربنا اے ہمارا رب اتمم لنا نورنا, اللہ ہمارے نور کو پورا ہی رکھنا, اللہ کے ہم سے ہمارا نور نہ چھین لینا. تو منافق ہوتے کون ہیں؟ ایک حدیث سے تو ہم نے دیکھا, آج باقی منافقین کی کوالٹیز بھی ہم دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو کافروں کو مومنوں کے سوا دوست بناتے ہیں. دوست لفظ ذرا دوست کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ اور میں یہ دیکھتے ہیں اس طرح کا لفظ سن کے کہ ہاں ہماری فرینڈ لسٹ میں کوئی بھی عیسائی, کوئی مشرک, کوئی کافر نہیں ہے. دیکھا جائے دوست پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ دوست, میں اکثر ہی بچیوں کو مثال دیتی تھی, آپ کی جو بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے نا, آپ کی رائٹنگ اس کی جیسی ہو جاتی ہے, ہوتی ہے اسے تھوڑا تھوڑا اثر پڑتا ہے, ملتی جلتی. میں اکثر کام چیک کرتے ہوئے پہچان رہی ہوتی تھی کہ اچھا یہ نئی دوست تیار ہوئی ہے اب, کیونکہ لکھائی فلاں سے ملتی جلتی. دیکھیں دوست کو دیکھ کے چینج ہوتا ہے, اس کے جیسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہوتا ہے ایسے, دوست سے پوچھ رہی ہوتی ہے اچھا بتاؤ تم یہ چیز کیسے بناتی ہو, پھر وہ اپنی ریسیپی چھوڑ کے ویسے بنا رہی ہوتی. ایک مثال دے رہی ہوں, سمجھا رہی ہوں آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر, مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں. اب ان کے رول ماڈل کون بن چکے ہیں بتائیے؟
کافر۔ رک کے سوچیے، آپ کا اور میرا تو کسی کافر سے کنیکٹ نہیں ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم ٹی وی ایکٹرز کو، ہم سوشل میڈیا پہ وہ لوگ جو دین کے داعی اور دین کے علم بردار نہیں، بلکہ وہ لوگ جو کفر کے سرغنے ہیں، ہم ان کو اپنی فرینڈ لسٹ میں گویا شامل کرتے ہیں۔ یہ جو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ خود چیک کیجئے گا، جب ہم سوشل میڈیا پہ کسی کو فالو کرتے ہیں تو وہ شو کہاں ہوتا ہے؟ ہماری فرینڈ جو لسٹ ہوتی ہے اس میں۔ ایسے ہی ہے، کیونکہ ہم فالو کس کو کرتے ہیں؟ جس کو ہم پسند کرتے ہیں، اور دوست بھی وہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ منافق کون ہے؟ جو رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کے طریقوں کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں، ان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اور فرمایا کیا وہ لوگ عزت چاہتے ہیں؟ غیر مسلموں سے دوستی کر کے عزت کا ہی مطالبہ کیا جاتا ہے نا، شاید اس سے رابطہ ہو جائے، شاید ہم ان کے برابر میں شامل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ عزت چاہتے ہیں، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ جتنے بھی کام دنیا میں عزت کے حصول کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ساری کی عزت تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور اس نے تمہارے لیے کتاب میں نازل کر دیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ وہ ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ فرمایا یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے، بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں، جس کھانے کی میز میں شراب پڑی ہو اس میز پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم بیٹھے ہو تو تم اس پینے والے غلام برابر کے شریک ہو، اور وہ مجلس، اس مجلس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اگر تم اس مجلس میں بیٹھے ہو، مطلب تم ان کو دیکھ رہے ہو، تم وہاں شامل ہو، تو گویا تم اس وقت ان جیسے ہو۔ ہمارا ایمان اس ٹائم پہ زیرو پہ۔ دیکھیں کبھی دین کا مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے؟ روزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سحری اور افطاری کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ڈرامہ سیریل بنتے ہیں، مذاق اڑائے جاتے ہیں سحری افطاری کو لے کر، اللہ تعالیٰ کی حدود اور اللہ کی مشاعر کو لے کے مذاق بنائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے، تم نے ان میں بیٹھنا ہی نہیں۔ آج جب ہم ایسے سین انجوائے کرتے ہیں، بیٹھ کے دیکھتے ہیں، کوئی روزوں کے مذاق اڑانے والا ہے، کوئی افطار کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی ابلیس بن کے کیا کیا کچھ کر کے دکھا رہا ہے، اور ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس وقت تم ان لوگوں میں شامل ہو مذاق اڑانے والوں، تمہیں تو وہاں بیٹھنا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ نے سارے منافقوں کو جہنم کے اندر اکٹھا کر دینا ہے اور کافروں کو بھی اکٹھا کر دینا ہے۔ بے شک وہ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، اب منافق چونکہ دینداروں کے کام کو دیکھ کے کچھ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی فتح ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، ہم نے تمہیں ایمان والوں سے نہیں بچایا تھا۔ مطلب منافق مال دیکھ کے اپنی ڈائریکشن چینج کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جہاں مال ہو وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دیکھو اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی رستہ نہیں بنائے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ کیسے دھوکہ دیا جائے گا یہ میں آپ کو بتا چکی، اور فرمایا اب منافقین کی مثال دی جا رہی ہے۔ یہ منافق کون ہوتے ہیں ہم آپ کو اور مجھے مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب ان کو کہا جاتا ہے یا جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ اللہ کو تو بڑا تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے اپنی نمازوں کے بارے میں سوچنا، کیا ہم اپنی نماز کے اندر مسلسل اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، یا پھر ہماری نماز اللہ کی یاد کا اور ایک فارمیلٹی پورا کرنا زیادہ ہے؟
اگر ہم بھی صرف اور صرف فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں تو پھر ہم انہی لوگوں میں شامل ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب کچھ احادیث ہیں، حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر صبح اور عشاء کی نماز تمام نمازوں سے بھاری ہوتی ہے. کیوں؟ ایسا کیوں تھا؟ دیکھیں اس ٹائم میں بہت سمجھنے کی بات ہے، اس دور میں کافر اور مسلمان کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ مسلمان وہ تھا جو مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا تھا، اور کافر وہ تھا جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا تھا. اب یہ جو منافقین تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا صرف دکھاوے کے لیے، ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. تو اب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے مسجد میں جس ٹائم پتا تھا سب لوگ ہیں، لیکن فجر اور عشاء میں چونکہ لوگ نہیں ہوتے تھے تو یہ اس ٹائم پہ نماز مسجد پڑھنے آیا ہی نہیں کرتے تھے. لوگ نہیں ہوتے تھے کا مطلب یہ کہ اندھیرا ہوتا تھا، لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا کون کون کب کب آیا اور کب کب چلا گیا. آپ کو پتہ ہے زیادہ اندھیرے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہلکی پھلکی سے روشنی ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کتنے لوگ آئے ہوئے تھے، کون کون آیا ہوا تھا. مطلب یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے تھے. اور ایک بڑی اہم بات، بڑی مشہور حدیث آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ انس بن مالک کی روایت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ منافق کی نماز ہے، بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب کے بالکل قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور ان میں اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتا ہے. دیکھیں عصر کی نماز کو لیٹ کرنا منافق کی علامت ہے. رک کے سوچئے کہیں آپ کی اور میری عصر کی نماز لیٹ تو نہیں، آخر وقت میں تو نہیں. دیکھیں دنیا جو کہتی ہے وہ کیا ہے، آپ عصر اول وقت میں پڑھیں گے، آپ پہ فتوے لگیں گے، ٹیگ لگیں گے، ٹیگ لگنے سے ہماری قبر خراب ہو رہی ہے، لیکن ہماری نماز لیٹ کرنے سے ہماری آخرت خراب ہو رہی ہے، کیونکہ ہم منافقین کی کیٹیگری میں شامل ہو رہے ہیں. اور دوسری بات اس حدیث میں ایک بات پتہ چلی، وہ کبے کی طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے. دیکھیں یہاں پر یہ نہیں فرمایا 8 ٹھونگے مارتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو سجدے کیے جاتے ہیں جن میں سجدے کے بعد رک کے تسلی کے ساتھ نہیں بیٹھا جاتا بلکہ فوراً سجدہ کیا جاتا ہے، تو ذرا امیجن کیجئے کبا بھی ایسے ٹھونگے مارتا ہے یوں یوں. یہی طریقہ ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میں آپ کو اپنی مرضی سے کوئی سٹوری نہیں سنا رہی، لیکن جب ہم سجدے پر سجدہ کرتے ہیں سپیڈ لگاتے ہیں، سجدہ اور پھر کھڑے، پھر سجدہ اور سجدہ، تو کیا ہماری نماز صحیح نماز ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو جو نماز پڑھ رہا تھا، نفل پڑھ رہا تھا، اس کو بلایا تھا اور بلا کے کہا تھا ارجع، لوٹ جا، فصلی، پھر نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، کیونکہ تو نے نماز پڑھی نہیں. اب وہ کر کیا رہا تھا؟ وہ تھوڑا جلدی میں نماز پڑھ رہا تھا، اور رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے ہی اگلی رکعت، اس سے پہلے فوراً ہی سجدہ، اور سجدے کے بعد سجدے پہ کھڑا ہو رہا ہے، سپیڈ لگائی گئی. اب آپ رک کے سوچئے جس کو اپنے رب سے بڑی محبت ہے وہ تو نماز میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، اور نماز میں جب ہم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ میں آپ سب سے سننا چاہوں گی، کیا پڑھتے ہیں رکوع کے بعد؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. اس کا ترجمہ بھلا کیا ہے بتائیے مجھے اونچی آواز میں. سن لی اللہ نے اس بندے کی بات جس نے اپنے رب کی حمد بیان کی ہے. آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے، اس کو بار بار کچھ کہنے کہ مجھے یہ چیز دے دیں پلیز دے دیں. دیکھیں آپ میری بات سن رہے ہیں نا، پلیز آپ مجھے دے دیں. ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے تھے، اللہ سے انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ مانگ رہے تھے، اللہ سے جھک کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ سے بخشش طلب کر رہے تھے، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے تھے. تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ نے اپنے اس بندے کی بات سن لی ہے نا جو آپ کی حمد بیان کر رہا ہے. تو کیا اللہ نہیں سنتا؟ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. اللہ ہر طرح کی حمد تو آپ کے لیے. پھر ہم سجدے میں جا کے اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں تو وہ سجدہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، بڑا ہی پسندیدہ. دیکھیں ہم تو اپنے رب کے سامنے کھڑے تھے. اب اپنا رک کے آپ کو اور مجھے جائزہ لینا
کیا ہماری نماز واقعی اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہے یا ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی؟ آج چونکہ سب کہہ رہے ہیں اس لیے پڑھ لی، آج گھر کوئی نہیں ہے اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے، تو ہم منافق ہیں۔ اور منافق اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نمازوں میں اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ اب نمازیں تو اگر ہم ساری کی ساری پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہاتھ باندھتے ہی ہمارا ذہن ادھر ادھر ہو رہا ہے اور ہم کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو تھوڑا ہی یاد کر رہے ہیں، تو پھر بھی ہم منافق کی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ کیونکہ نماز کا مقصد کیا تھا؟ ساری دنیا سے کٹ آف ہو کے اپنے رب کے سامنے کھڑے اپنے رب سے بات کریں۔ نماز کے اندر بھی روزے کی طرح حلال حرام ہو جاتا ہے، کھانا حلال ہے نا کھانا، نماز میں نہیں کھا سکتے نا، حرام ہو گیا۔ باتیں کرنا حلال تھی، نماز میں بات کر سکتے ہیں۔ لیٹنا حلال ہے نا، نماز میں لیٹ سکتے ہیں، تھک گئے لیٹ جائیں۔ نماز میں حلال ہمارے اوپر حرام ہو رہا ہے، اور کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم تھوڑی سے ٹائم کے لیے اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم باقی سب چیزوں سے بچ رہے ہیں تو اپنا ایک دل ہی تو کنٹرول میں کرنا تھا۔ ہماری نماز الصیام کی طرح ظاہری نماز ہوئی، الصوم والی بات نہیں آئی پھر اس میں، جس کا ریوارڈ اللہ نے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منافق مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، فرمایا منافقین لوگوں کے درمیان متردد ہے، شک کا شکار ہے، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اور فرمایا اور جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے ہرگز کسی کو کوئی بھی رستہ یا ہدایت پر نہیں پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں اور کبھی اس ریوڑ میں، اور نہیں جانتی کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے جائے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اسی طرح ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے یہ منافق جہاں مال دیکھتے ہیں اس مجلس میں چلے جاتے ہیں، اور جہاں مال نہیں ہوتا وہاں نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو فالو نہ کرو، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح حجت بنا لو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو منافق ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جہنم نیچے کو کہہ رہی ہے، اور کافروں سے بھی نیچے منافق ہوں گے، جہنم میں درجے ہیں۔ مسلمان جن کے اندر ایمان ہے ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے ان کو اوپر کے درجے میں بھیجا جائے گا، ان کی گناہ معاف ہو جائیں گے، ان کو نکال لیا جائے گا، ٹھیک، ان کو سزا ملے گی، باہر آ جائیں گے۔ اس کے نچلے درجے میں کافر ہوتے ہیں، وہ کافر جنہوں نے اپنا اللہ کو رب مانا ہی نہیں تھا۔ اور اس سے بھی جو نچلا درجہ بالکل طے، آپ سمجھتے ہیں نا طے، ایک سمندر کی طے، ایک زمین کی بالکل طے، اور جو بالکل طے تک جاتا ہے وہاں پہ دم زیادہ گھٹتا ہے، وہاں پہ اذیت زیادہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا کھانا جو پکا ہوتا ہے کسی ہڈیاں میں، تو کھانا جو سب سے اوپر ہوتا ہے اوپر آپ کا ہاتھ رکھ سکتا ہے ایزیلی، اس سے سینٹر میں تھوڑا زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے، لیکن بالکل نچلا حصہ سب سے زیادہ وہیں پہ پریشر ہوتا ہے نا، وہی ہیٹنگ پوائنٹ سب سے زیادہ وہاں ہائی ہوتا ہے۔ تو سوچئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو منافق ہے دکھنے میں کچھ ہے اندرونی طور پہ کچھ بنے ہوئے، اللہ نے فرمایا یہ جہنم کی سب سے نچلی کھائی میں ہوں گے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے منافقین کی لسٹ بتائی تھی، ان کے نام گنوائے تھے، وہ اللہ کے نبی کی لسٹ کے بارے میں سوچ کے حضرت حذیفہ کے پاس جا کے پوچھ کے رویا کرتے تھے کہ حذیفہ کہیں میرا نام منافقین کی فہرست میں تو نہیں، اور وہ رویا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو میں منافقین میں شامل ہو جاؤں۔ منافق کی دوسری نشانی کیا تھی؟ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھوائی جائے خیانت کرتا ہے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور نمبر 4 لڑائی جھگڑا ہو جائے، معمولی بات ہو جائے گالیاں دے رہے۔ منافق رک کے سوچئے کہ آپ اور میں روزہ رکھ کے گالیاں تو نہیں دے رہے؟ کیا آپ اور میں روزہ رکھ کے بھی ایمانتوں میں خیانت تو نہیں کر رہے؟ کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو منافق جہنم کی آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تو ہرگز ان کا کوئی بھی مددگار نہیں پائے گا، کوئی سفارش نہیں ہوگی منافقوں کی۔ اور فرمایا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی،
ایک اور چیز بھی میں بتاتی چلوں، منافقوں کا سردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض میں دفن کیا گیا تھا، کفن پہنایا گیا تھا رسول اللہ کی قمیض، لیکن اس کی بخشش ہوئی؟ بتائیے مجھے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی آپ نے اس کی قبر پر نہیں جانا، آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ مطلب کیا ہے؟ قبر میں ہزاروں پرچیاں بھی لکھ کے رکھ دیں گے، کلمے کی چادریں بچھا لیں، قبر کے اوپر جو بھی کر لیں، اگر ہم منافق ہیں تو پھر ہماری، آپ کی اور میری توبہ قبول نہیں ہونے والی اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنی توبہ خود نہیں کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا باپ، اس کا بیٹا بھی صحابی ہے رسول ہے، لیکن وہ جہنم میں۔ کیوں؟ منافقت ہونے کی وجہ سے۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگنی ہے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دیجئے، واعمالنا من الریا، اور اللہ ہمارے عملوں کو ریاکاری سے بچا دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور اپنا دین اللہ کے لیے خاص کر لیتے ہیں، تو یہ لوگ تو مومنوں کے ساتھ خاص ہوں گے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ مومنوں کو جلد ہی بڑا عذاب دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لے آؤ گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا شکر پسند ہے، بڑا قدر کرنے والا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔